فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز اسمہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفی روایت آخر لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام، پردے میں بیٹھی سن رہی میری مائیں اور بہنیں اور تمام شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت، خوشبختی اور خوش نصیبی کی بات ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج یہ عظیم الشان محفل جو کہ تحفظ ختم نبوت سیمینار کے نام سے معنون ہے، آج ہم سب اس عظیم الشان پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ یہ خاص اللہ کا کرم، فضل اور احسان ہے۔ بادشاہ اگر کسی سے پانی مانگ لے تو پانی پلانے والے کا کمال نہیں ہوتا، یہ بادشاہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اس سے پانی مانگ لے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیو، جس عنوان سے یہ پروگرام معنون ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اکابر کا یہ مقولہ ہے، بلکہ ان کا یہ وجدان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے نبوت کا تحفظ کرنا، اس کے لیے اگر کسی کا ایک قدم لگ گیا، کم سے کم جس نے ایک قدم اس کے لیے اٹھا لیا، ایک بول اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بول دیا، ایک روپیہ اگر اس کے لیے خرچ کر دیا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہے؟ تو یہ این سعادت بزور بازو نیست، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کا ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ممنون اور مشکور ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔